السلام علیکم دوستو آج کا عنوان ہے جنگ احد کا واقعہ۔ دوستو بہت ہی پیارا بیان ہے، دوستو بہت ہی زبردست بیان ہے، دوستو بہت ہی پیارے انداز میں سے بیان کر رہے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ چلتے ہیں اس بیان کی طرف۔ کئی واقعات ایسے آئے پیش، لیڈروں کی نیت کچھ بھی ہو، میں سیاسی بات نہیں کرتا، مجھے کیا غرض پڑی فلانا ایماندار تھا، فلانا بے ایمان تھا، فلانا اخلاص کے ساتھ تھا، وہ جیسے ہوں گے ان کا اللہ جانتا ہے، وہی ان کے ساتھ سلوک ہو جائے گا۔ بہرحال عوام نے قربانی دی۔ ہماری برادری کے ایک نوجوان عالم تھے، مولانا ممتاز شہید رحمت اللہ علیہ، علی پور شہر ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل ہے، حدیث پاک پڑھاتے تھے وہاں۔ بس وہ تحریک کا وقت تھا، یہاں ماتھے میں 2 گولی لگی، شہید ہو گئے، جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا گیا۔ 1 سال کے بعد بارش ہوئی سخت اور قبرستان میں پانی گھس گیا، مولانا کی قبر بھی گر گئی، ڈھہ گئی۔ اسے درست کرنے کے لیے جب قبر کو دیکھا گیا اور قبر سے باہر نکالا، ایک نہیں سینکڑوں آدمی گواہ ہے، پیٹ تو کیا پھٹا، کھال تو کیا سڑکی، چہرے کی رونق میں بھی فرق نہ آیا۔ دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ مولانا ممتاز شہید مسکرا رہے ہیں۔ تو یہ تو اور بھی حضور کے دیوانے تھے، پروانے تھے، غلام ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت حنظلہ کو غسل فرشتوں نے دیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان صحابی ہے، اسی جنگ احد میں آیا ہے حضرت کے دربار میں، اجازت لی اور جا کے مجمع میں گھس گیا، کافروں کے کئی ٹکڑے کر دیے گئے، پرواہ نہ کی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جہاد میں شہید ہوئے احد کے مقام پر۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ احد ہو یا بدر، حنین ہو یا خندق، تبوک ہو یا یرموک، کوئی بھی ہو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 جنگ لڑے۔ کبھی ہم نے بھی دین اسلام کے لیے کسی سے لڑائی کی؟ کون کرے گا؟ ہاں، اپنی ذاتی غراض کی بنا پر ہم لڑتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں۔ دین و ایمان کے پیچھے کون برا بنے؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنا کالا منہ کر کے مر رہے ہیں۔ نہ آج رحمت ہے، نہ آج برکت ہے، نہ آج محبت ہے، نہ آج شعور ہے، نہ تمیز ہے، اور مرتے وقت سینکڑوں میں سے بہت کم لوگوں کو کلمے کی توفیق ہو رہی ہے۔ بعض صحابہ کرام اس حالت میں شہید ہوئے کہ ان کو پانی بھی نہ ملا، مگر انہوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ گلا کیا، نہ شکوہ کیا۔ اس لیے قرآن کریم گواہ فرمایا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ اللہ کہتا ہے میں نے ان کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا، مٹانے والا کوئی نہیں۔ اور اگر اطاعت رسول میں تھوڑی سی بھی ان سے لغزش ہوئی، خداوند کریم نے اسی وقت پکڑا، فوراً ان کو سنبھالا۔ یہی وہ جنگ ہے جس جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود زخم آئے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، دندان مبارک آپ کے شہید ہوئے۔ اور یہی وہ جنگ ہے جب شیطان نے مدینے پاک میں یہ غلط خبر اڑائی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ چنانچہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڈھی مائی، 90 سال کی عمر، میدان بدر میں حضور کی پہرے داری کرتی رہی اور غلام ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
اب جو مدینے میں یہ خبر پھیلی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا، نظر کمزور ہو گئی، زخم ٹھیک نہیں ہوئے، کمزوری ویسے بھی آ گئی، اب بیٹھ نہ سکی، لاٹھی لے کر مدینے سے باہر نکل آئی، مدینے سے باہر آ گئی بوڑھی مائی، اور احد پہاڑ پہ چڑھنا چاہتی ہے، چڑھا نہیں جاتا، پھر گر پڑتی ہے، پھر چڑھنا چاہتی ہے، گھٹنے چھل گئے، کونیاں چھل گئی، تھوڑی کا سہارا لیتی ہے، تھوڑی چھل گئی۔ صحابہ کرام اوپر سے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ام عمارہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، بڑے بلندی پہ ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو نہیں چڑھ سکتا، تو بیٹھ کے روتی نہیں، اپنے عشق کی تکمیل کر رہی ہے، اپنے محبت کے دریا کو بہا رہی ہے اور اس کو پروان چڑھا رہی ہے، زخم کھا رہی ہے مگر ہمت نہیں ہار۔ کچھ لوگ آئے تو ان کو بھی یہی کہنے لگی، کہاں چل کر دکھاؤ، کہاں چل کر دکھاؤ مجھ کو صورت کملی والے کی۔ صحابہ کرام نے خبر بھی دے دی، بتا بھی دیا، زخم آئے، آقا مولا مدنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، مگر 90 سال کی عمر والی بوڑھی مائی کہتی ہے کہاں چل کر دکھاؤ مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی۔ میری آنکھیں حضور کے دیدار کو ترس گئی، میری نگاہیں ترس گئی، میں یہ کیسے خبر سن بیٹھی ہوں، جب تک دیدار نہ کر لوں مجھے چین نہ آئے گا۔ چڑھتی جاتی ہے، چڑھتی جاتی ہے، چڑھتی جاتی ہے، زخمی ہوتی جاتی ہے، صحابہ سہارا دیتے جاتے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، پہلے بھی ذکر کیا، پھر لطف اندوز ہو جاؤ گے، جب غار پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا ام عمارہ زخمی ہے، بیمار بھی ہے، کمزور بھی ہے، گرتی پڑتی چلی آ رہی ہے، دیدار کی مستحق ہے، ام عمارہ قربان جاؤں تیرے مقدر پہ، دیدار کرانے کے لیے شہنشاہ کائنات خود تشریف لائے، سامنے تشریف لے آئے، اور کانپتی کانپتی ہانپتے ہانپتے کھڑی ہوئی اور دونوں ہاتھوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا۔ وہ کیسے خوش نصیب ہاتھ ہوں گے جو حضرت کے دامن تک پہنچے، اور دامن پکڑ کے کہتی ہے میرے آقا تیرا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا ام عمارہ تیرے 4 رشتے دار، تیرے 4 عزیز شہید ہو گئے، مجھے اس بات کا غم ہے۔ کیا بات کہی ام عمارہ نے؟ کہنے لگی مولا آقا سارا جہان رخصت ہو جائے، سارے عزیز و اقربا، ساری آل اولاد رخصت ہو جائے، پرواہ نہیں، آپ سلامت ہے، میرا سب کچھ سلامت ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ دریائے کرم جوش میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے، دامن پکڑے کھڑی ہے۔ اب تیرے جیسا میرے جیسا اگر ہوتا تو پتہ نہیں کیا دعا کراتا، بادشاہت کی دعا کراتے، تخت و تاج کی دعا کراتے، دولت مانگتے، فرسٹ کلاس عورت مانگتے، مگر یہ تو حضور کی نگاہ نبوت کی رنگی ہوئی ام عمارہ ہے۔ جب دیکھا نا کہ دریائے کرم جوش میں ہے، کہنے لگی آقا آج تو میرے لیے ایک دعا فرما دو۔ فرمایا کیسی بتا؟ آئے ام عمارہ تو نے کیا مانگا؟ کہنے لگی کالی کملی والے عورت ذات 90 سال عمر ہو گئی، ہوں بھی کمزور، نگاہ بھی کمزور ہو گئی، پر کیا کمی ہے مولا کے خزانے میں؟ آپ دعا فرما دے اللہ پاک مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ کیا مانگا ہے؟ کیا مانگا ہے؟ سبحان اللہ، کیا مانگا ہے؟ عورت ہو کر کیا مانگا ہے؟ اور ہم مرد ہو کر اسپتالوں میں مرتے ہیں، ایکسیڈنٹوں میں مرتے ہیں، حادثوں میں 150 آدمی ملک کا ضرور مر جاتا ہے۔ تو تمہاری معلومات کے لیے عرض کر دوں کلمہ پڑھتا ہوا 100 میں 1 مرتا ہے۔ یہ جتنے بھی حادثوں میں مر رہے ہیں تقریباً تمام کے تمام کنجری، بدماش، بدکار عورتوں کے گانے یا گاتے ہوئے یا سنتے ہوئے مر رہے ہیں۔
آؤ اپنے انجام کو سنبھالو، اپنے آخر کو بناؤ، اور ایسا ماحول کو پیدا کر کہ مرتے وقت تیرے منہ سے گانے کے بجائے کلمہ نکل جائے، درود پاک نکل جائے۔ یہ بھی کوئی اختلاف کی بات ہے؟ تمہیں بات یہ بھی میری اچھی نہیں لگتی؟ میری تو تمنا ہے ہر آدمی کلمہ پڑھتا ہوا جائے، ہر آدمی درود شریف پڑھے اور ادھر دم نکل جائے، ہر آدمی کی زبان پہ قرآن ہو اور ادھر دم نکل جائے۔ مگر میرے کہنے سے کیا بنتا ہے جب تک تمہارے دلوں کی امنگ نہ ہو، دلوں کی چاہت نہ ہو، دلوں کی آرزو نہ ہو، دل کی حسرت نہ بن جائے۔ کم سے کم اس کے مقابلے میں بھی یہ تمنا ہو جائے کہ میرا بیٹا ڈی سی ہو، میرا بیٹا کمشنر ہو، میرا بیٹا گورنر ہو، میرا بیٹا اتنی چوری کرے کہ دولت سے گھر بھر لے، میرے بیٹے کا محل بن جائے۔ اتنی یہ تمنا کم سے کم اس کے مقابلے میں یہ تمنا کر لے کہ میرا دم نکلے تو مجھے کلمہ مل جائے۔ اس میں ہمارا نے عرض کر دیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ بہت پہاڑ پہ کھڑے کھڑے زخمی تھے، خون پھونکتے پھونکتے آپ نے دعا فرما دی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ہمارا گھر آ کر پاؤں پسار کے پڑ گئی، بس جی حضور نے دعا فرما دی، کیونکہ نبی کی دعا سے بڑھ کر کسی کی دعا ہو سکتی ہے، اور نبی کی نہیں، نبیوں کے نبی کی دعا، رسولوں کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ یہ اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا فرما دی، بس ہو جائے گا کام۔ اور احد پہاڑ پہ فرمائی، اور زخمی حالت میں فرمائی، خون پھونکتے ہوئے فرمائی۔ اس کے بعد جب بھی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ملا نا، جنگ کا اعلان ہوا، چل پڑی، گھر سے خود نکلی ہے، اللہ پاک پکڑ کے نہیں لے گئے، فرشتے گھسیٹ کے نہیں لے گئے، خود نکلی ہے، اور اس جنگ میں خچر سے گر کے گردن ٹوٹی ہے اور ام عمارہ کو شہادت ملی۔ بہرحال کرنے سے ملتا ہے، جو کام پہ نہ جائے اس کی دیہڑی نہیں لگتی، اور اگر لگتی ہے تو بے ایمانی کی لگتی ہے، اس کی دیہڑی نہیں لگتی، اس کی حاضری نہیں لگتی۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہر محلے کی مسجد کے دروازے پہ 5 وقت فرشتے لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہماری غیر حاضری پتہ نہیں کتنی لگ گئی ہوں گی، پرواہ بھی نہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو سنوارو، اور اچھا کام جیسے شہادت ہے نہیں مل سکتی، اس کی تمنا تو کرو، اس کے دل میں جستجو تو کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو شہدائے احد کی غلامی نصیب فرمائے اور سب کا خادم بنائے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے گردن جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله واصحابه برة الكرام۔ یا اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرما، خشکی کو تری سے تبدیل فرما، یا اللہ خسارے کو منافع میں تبدیل فرما، یا اللہ مرض اور بیماری کو صحت و تندرستی سے تبدیل فرما۔ الہ العالمین مرتے وقت کلمے کی دولت عطا فرما، ایمان کی دولت عطا فرما، یا اللہ زندگی میں قرآن اور ایمان کی دولت عطا فرما، نماز کی دولت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا، یا اللہ سچا مسلمان پکا دیندار بنا، سب مریضوں کو شفا عطا فرما، جتنے بھی مریض ہیں دور کے ہوں نزدیک کے ہوں، یا اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اکبر خان بیچارہ ایک باول پور کا دوست ہے، میں گیا تھا پچھلے دنوں، بیمار تھا، اللہ پاک سے کاملہ عطا فرمائے۔ سرفراز خان بھی ساتھی ہے، اللہ پاک ہر پریشانی سے نجات دے اور دین و دنیا میں کامیاب فرمائے۔ عبد الرحمان کے والد حاجی رمضان صاحب کو بتا رہے ہیں بخار ہے، اللہ پاک سے کاملہ عطا فرمائے۔ کوئی ساتھی ہے جمعہ پڑھنے دور سے آیا، کہتا ہے کوئی پریشانی ہے، اللہ پاک اس کو دور فرمائے۔ صبح 2 آدمی آئے تھے، ان کا ایک بچہ گم ہے 22-23 دن سے، اللہ پاک اس کے ماں باپ کی پریشانی کو دور فرمائے اور اس بچے کو ہدایت عطا فرما۔ ایک ساتھی ہے وہ کہتا ہے میرا بھائی بھی اور بھابھی بھی دونوں بیمار ہیں، اللہ پاک سے کاملہ عطا فرما۔ یہ سلیمان ہے حاجی، اس کے بچے کی گھر والی آپریشن ہوا ہے، اسپتال میں ہے، اللہ پاک سے کاملہ عطا فرمائے۔
اور اللہ پاک یاسین ہے، سارے دوست جتنے بھی آئے ہیں سب کو یاسین کو بھی سب کو بھی کاروبار میں برکت عطا فرما، روزی رزق میں وسعت عطا فرما، یا اللہ ایسی دولت عطا فرما جو ہماری ضروریات کو پورا کرے اور پورے دین کے کام آئے، یا اللہ دو جہان کی سعادت عطا فرما، جو مسجد کے مدرسے کے خدمت گزار ہیں یا اللہ سب کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، دو جہان کی سعادت عطا فرما، پروردگار عالم اس مسجد کو قیامت تک کے لیے توحید کا مرکز بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مرکز بنا، یا اللہ اس کو قرآن اور نماز کے ساتھ آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اس کو چمکانے والوں کو چمکا، یا اللہ دور کے نزدیک کے جتنے بھی خدمت گزار ہیں سب کے کاروبار میں وسعت اور برکت عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما، مولا رحمت کی بارش عطا فرما، الہ العالمین رحمت کی بارش عطا فرما، یا پروردگار خشکی کو تری میں تبدیل فرما، مولا جانور بھی پیاسے ہیں خشکی کے مارے ہوئے، آدمی بھی تنگ ہے، مولا تو کریم ہے تو رحیم ہے، اپنے فضل سے رحمت عطا فرما، یا اللہ اس مدرسے کو بھی مرکزی مدرسہ بنا، پڑھانے پڑھنے والوں کو علم کی دولت سے نواز دے، اور ہم کام کرنے والوں کو اخلاص اور اپنی رضا نصیب فرما، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم دوستو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں دوستو چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں دوستو، اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، السلام علیکم، خدا حافظ۔